بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 جولائی 1986 کو معروف کامیڈین رفیع خاور المعروف ننا نے خودکشی کر لی تھی۔ ڈرائنگ روم میں اپنے وقت کے مشہور فلم اداکار و کامیڈین کی لاش پڑی تھی اور ان کے جسم سے نکلنے والا خون ایک چھوٹے تالاب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ مردہ جسم کے ساتھ ہی ایک 2 نالی بندوق پڑی تھی اور کچھ فاصلے پر ایک خط جس میں لکھا تھا کہ میں اپنی مرضی سے خودکشی کر رہا ہوں، لہٰذا میری موت کا ذمہ دار کسی دوسرے شخص کو نہ ٹھہرایا جائے۔ رفیع خاور المعروف ننا کو دنیا سے گئے 37 برس ہو گئے، لیکن ان کی پراسرار موت کا معمہ آج تک حل نہیں ہوا۔ پولیس نے ان کی موت کو خودکشی قرار دیتے ہوئے اس کیس کی فائل بند کر دی تھی، مگر ان کے بہت سے ساتھی آج بھی اس موت کو خودکشی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ رفیع خاور ننا کی زندگی کی ابتدا خوشیوں، کامیابیوں اور کہکہوں سے لبریز تھی، لیکن ان کا انجام انتہائی دلخراش تھا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ننا نے 2 نالی بندوق اپنے منہ میں رکھ کر چلائی، جس سے ان کی کھوپڑی اڑ چکی تھی اور عقب میں موجود دیوار خون سے لت پت تھی۔ جس رات ننا کی موت واقع ہوئی، اس رات انہوں نے اپنے دوست علی اعجاز کو فون کیا تھا۔ علی اعجاز نے اپنی زندگی میں مجھے بتایا تھا کہ ننا زندگی کے آخری ایام میں انتہائی ڈپریشن کا شکار تھے۔ انہوں نے ایک عرصہ سے شراب نوشی اپنی عادت بنا لی تھی اور اس رات بھی وہ شراب کے نشے میں تھے۔ ان کے ساتھی اداکار اور فلمی دنیا سے وابستہ شخصیات بتاتی ہیں کہ ننا نے اپنی زندگی کی آخری رات اداکارہ نازلی کے ہاں گزاری، جہاں ایک برتھ ڈے پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ آدھی رات کے بعد اپنے گھر واپس لوٹے اور صبح ڈرائنگ روم میں مردہ پائے گئے۔ اپنے عروج کے دور میں ننا اپنی ساتھی اداکارہ نازلی سے عشق کرنے لگے تھے اور یہ بات بھی مشہور ہوئی تھی کہ دونوں شادی کر چکے ہیں۔ تاہم نازلی نے بعد میں دعویٰ کیا تھا کہ ان دونوں کے مابین دوستی ضرور تھی، لیکن انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا۔ ننا کے اہل خانہ، ان کی پہلی بیوی اور بھائیوں کو ننا اور نازلی کے تعلقات پر شدید اعتراض تھا اور اس عشق کا چرچا نگار خانوں میں زبان زدے خاص و عام تھا۔ رفیع خاور ننا 4 اگست 1944 کو ساہیوال میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد MBBS ڈاکٹر تھے جو بعد ازاں لاہور کے علاقہ شاد باغ میں آ کر آباد ہوئے۔ ننا نے اپنا نام اور مقام بڑی محنت سے بنایا تھا۔ وہ پیدائشی طور پر فربا تھے اور اسکول میں بچے ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ حضاقتہ سے ننا پہلوان دکھائی دیتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک باریک بین اور طبع زاد فنکار بے چین تھا جو اپنے فن کے اظہار سے دنیا پر چھا جانا چاہتا تھا۔ زمانہ طالب علمی تک ننا کو نگار خانوں اور فنکاروں سے دور رکھا گیا، لیکن جب انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز نیشنل بینک سے کیا تو وہ لاہور میں آرٹس کونسل کے چکر لگانے لگے تھے۔ سینئر اداکار خالد عباس ڈار بتاتے ہیں کہ ننا آرٹس کونسل سپورٹس سائیکل پر آیا کرتے تھے۔ یہ 60 کی دہائی کا آغاز تھا۔ لاہور آرٹس کونسل میں روزانہ جو محفل سجائی جاتی، اس میں ڈاکٹر انور سجاد، منیر نیازی، کبھی خان، خالد سعید بٹ، کمال احمد رضوی، مسعود اختر، شعیب ہاشمی، سلطان کھوسٹ، فاروق ضمیر، سلیم چشتی اور عشرت رحمانی شامل ہوتے تھے۔ سن 1964 میں جب لاہور سے پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو اس سے قبل کمال احمد رضوی تھیٹر اور ریڈیو میں کام کر کے اپنے آپ کو منوا چکے تھے۔ سن 1965 میں انہیں لاہور سینٹر سے ڈرامہ سیریز بنانے کی ذمہ داری دی گئی تو انہوں نے PTV کے لیے اس انٹیلیجنٹ آئیڈیا یعنی الف نون کے لیے اپنے جوڑی دار کے طور پر رفیع خاور ننا کا انتخاب کیا۔ حالانکہ اس وقت ان کے سامنے درجنوں معروف اداکار موجود تھے، لیکن انہوں نے قدرے جونیئر فنکار کو منتخب کیا۔ الف نون نشر ہوا تو الن، کمال احمد رضوی اور ننا رفیع خاور لوگوں کے محبوب فنکار بن گئے، جبکہ یہ سیریز جنوبی ایشیا میں ٹیلی ویژن کی تاریخ میں فیملی ڈرامہ کی پہلی مثال ثابت ہوئی۔ سن 1965 کے صرف 3 سال بعد سن 1969 میں الف نون کو دوسری بار نئے سرے سے پروڈیوس کیا گیا، جبکہ سن 1982 میں اسی ڈرامے کو رنگین ٹی وی کے لیے تیسری بار پروڈیوس کیا گیا۔ ایک ہی ڈرامے کو 3 مرتبہ پروڈیوس کرنے کا یہ PTV کی تاریخ کا ایک منفرد ریکارڈ ہے۔ سن 1965 میں جب الف نون پہلی بار آن ایئر گیا تو ننا پاکستان میں فیملی آرٹسٹ کی حیثیت اختیار کر گئے۔ شباب کرانوی نے ان کی مقبولیت کو فلم میں کیش کرانے کے لیے سن 1966 میں انہیں اپنی فلم وطن کے سپاہی میں کاسٹ کیا۔ اس کے بعد ننا باقاعدہ فلم سٹار کے طور پر فلم کی بڑی سکرین سے وابستہ ہو گئے اور وہ ٹی وی کی چھوٹی سکرین پر بہت کم دکھائی دیتے۔ سن 1976 میں شباب کرانوی کی فلم نوکر میں اگرچہ اداکار محمد علی نے ٹائٹل رول نبھایا تھا، لیکن یہ فلم ننا سے منسوب ہو گئی۔
اس فلم میں ننا کا کردار کامیڈی کریکٹر ایکٹر کے طور پر کنفرم ہوا، جس کے بعد وہ فلم ٹریڈ کی مستقل ضرورت بن گئے۔ شباب کرانوی سمیت ہر قابل ذکر پروڈکشن ہاؤس نے ننا کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا۔ پنجابی فلم حکم دا غلام، ضدی، جال، تم سلامت رہو اور آواز میں ان کے کردار کو پسند کیا گیا۔ علی اعجاز اور ننا کی جوڑی پر مشتمل دبئی چلو ایسی فلم ثابت ہوئی جس نے پاکستانی فلم انڈسٹری کی اگلی دہائی دونوں فنکاروں کے نام لکھ دی تھی۔ دبئی چلو بنانے کا پس منظر یہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سلطان راہی چھٹیاں گزارنے کے لیے امریکہ اپنے بچوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور ان کی امریکہ روانگی کے بعد 2 سے 3 ماہ کے لیے نگار خانوں میں تالے پڑ جایا کرتے تھے۔ ہدایت کار حیدر چودھری نے فلم نگری کی اس قحط الرجالی سے نمٹنے کے لیے ننا اور علی اعجاز کی جوڑی کو آزمایا۔ دونوں کے ساتھ اداکارہ ممتاز اور دردانہ رحمان کو ہیروئنوں کے طور پر کاسٹ کر کے چھوٹے بجٹ کا پروجیکٹ سپر ہٹ کرایا اور فلم انڈسٹری کا رخ بدل دیا۔ اس زمانے میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی جوڑی کے بغیر فلم بنانے کا تصور ایسے ہی تھا جیسے چند اہم سیاستدانوں کے بغیر حکومتی کابینہ نامکمل رہتی ہے۔ دبئی چلو پلاٹینم جبلی ہوئی تو فلم نگر پر سلطان راہی کی سلطانی ختم ہوئی اور ننا اور علی اعجاز کا راج شروع ہوا۔ دبئی چلو کے بعد سورت جوائی بھی کامیاب ہوئی، جس میں ننا نے سسر اور علی اعجاز نے داماد کا کردار نبھایا تھا۔ سن 1981 میں ننا اور علی اعجاز کی فلم سالہ صاحب بلاک بسٹر ہٹ ہوئی، جس کے ہدایت کار الطاف حسین تھے۔ اس فلم نے ننا اور علی اعجاز کی جوڑی کو دوام بخشا۔ سن 1983 میں ہدایت کار رنگیلا نے ننا اور علی اعجاز کے ساتھ سونا چاندی بنائی، جس کی کامیابی نے دونوں کی جوڑی کو مال بنانے کا فول پروف فارمولہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد درجنوں فلم سازوں اور ہدایت کاروں نے ننا اور علی اعجاز کی جوڑی کو کاسٹ کر کے کامیاب فلمیں بنائیں۔ اس عرصہ کے دوران ننا اور علی اعجاز کے ساتھ ہیروئنوں کے طور پر رانی بیگم، عالیہ، انجمن، گوری، ممتاز، دردانہ رحمان اور نازلی کاسٹ کی جاتی رہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ننا پر دھن دولت کی بارش ہو رہی تھی اور ان کا ستارہ عروج پر تھا۔ اس عرصہ میں اداکارہ نازلی ان کے قریب ہوئیں اور پھر یہ قربت، محبت اور عشق میں بدل گئی۔ ننا کے قریبی دوست بتاتے ہیں کہ ننا کی زندگی میں ان کی بیوی کے علاوہ نازلی واحد دوسری عورت تھیں۔ نگار خانوں میں ننا اور نازلی کے عشق اور ان کے ہولناک انجام کو آنکھوں سے دیکھنے والے اس دردناک کہانی کو یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ یک طرفہ عشق تھا جو ننا جیسے معصوم اور سادہ لوح نے نازلی سے کیا تھا۔ ماضی کی نامور ہیروئن جنہوں نے ننا کے ساتھ کئی فلموں میں اکٹھے کام کیا، انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ نازلی شاید وہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے ننا کو آئی لو یو کہا تھا اور اس کے خوب چرچے تھے۔ ننا اور نازلی کی یہ قربت ننا کی پہلی بیوی اور ان کے برادران نسبتی کو کھٹکتی تھی، مگر جلد ہی ننا اصرار کر کے فلموں میں اپنے ساتھ نازلی کو کاسٹ کروانے لگے۔ ماضی کی معروف اداکارہ دردانہ رحمان بتاتی ہیں کہ ننا بہت ہی شاندار فنکار تھے۔ آغاز میں دبئی چلو سے میری اور ان کی جوڑی غیر معمولی ہٹ ہوئی اور اس کے بعد ہم دونوں نے درجنوں فلموں میں کام کیا، لیکن پھر ایک رقاصہ ہم دونوں کے درمیان آ گئی۔ ماضی کے ایک نامور ہدایت کار نے اپنا نام خفیہ رکھنے کے وعدے پر بتایا کہ ننا اور نازلی کا عشق نگار خانوں میں مشہور ہو گیا تھا اور ننا اس عشق میں بہت آگے نکل گئے تھے۔ اداکارہ نازلی کی ایک قریبی رشتہ دار اور ٹی وی کی معروف اداکارہ مہرالنساء مہرو بتاتی ہیں کہ میں اس وقت 9 سال کی تھی اور نازلی کے ہاں ایک سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں میں اپنی دادی اور آنٹی کے ساتھ شریک تھی۔ ہم لگ بھگ 8 بجے رات وہاں پہنچے تو انکل رفیع وہاں موجود تھے۔ یہ پارٹی رات 1:30 بجے تک جاری رہی، لیکن ننا رات 12 بجے کے قریب وہاں سے چلے گئے اور صبح میں پتہ چلا کہ ننا کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن پولیس اور میڈیا اسے خودکشی قرار دے رہے ہیں۔ مہرالنساء نے کہا کہ رفیع انکل اور نازلی ایک دوسرے سے مخلص تھے، دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس رشتے کو ناپسند کرنے والوں نے ان کے قتل کی سازش تیار کی تھی۔ ہدایت کار سید نور بتاتے ہیں کہ ننا ایک جذباتی انسان تھے، انہیں زندگی میں کسی سے پہلی بار محبت ہوئی تھی۔ انہوں نے محبت میں چوٹ کھائی جسے وہ برداشت نہ کر سکے اور جذبات میں اپنی جان کھو بیٹھے۔ ننا کی موت کے بعد فلمی سطح پر نازلی کو سوشل بائیکاٹ جیسی صورتحال کا سامنا رہا اور آہستہ آہستہ وہ فلمی دنیا سے دور ہوتی گئیں۔ اس واقعے کے 37 سال بعد جب گزشتہ روز میری ان سے بات ہوئی تو وہ فون پر ننا کا نام سن کر غمگین ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ننا نہ صرف ایک بہترین اداکار تھے بلکہ ایک اعلیٰ ظرف انسان تھے۔
نازلی نے اپنی کامیابی کا کریڈٹ ننا کو دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کا کیریئر بنایا کیونکہ وہ ایک ہمدرد انسان تھے۔ نازلی کا کہنا تھا کہ چونکہ آج کل ان کی طبیعت خراب رہتی ہے اس لیے وہ فون پر زیادہ بات نہیں کر پاتی۔ بعد ازاں نازلی کے فون نمبر سے ایک خاتون نے ان کی جانب سے یہ مختصر موقف دیا کہ ننا ایک حساس انسان تھے جو زندگی کی تلخیوں کا سامنا نہیں کر پائے۔ ان کے خلاف سازش ہوئی جس کے نتیجے میں ایک انتہائی خوبصورت روح دنیا سے چلی گئی۔ وہ زندگی سے پیار کرنے والے انسان تھے اور زندگی سے پیار کرنے والا انسان کبھی خودکشی نہیں کرتا۔ ہدایت کار الطاف حسین نے ننا کے ساتھ 20 فلمیں کیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے آج تک یقین نہیں آتا کہ ننا نے اس قدر دردناک طریقے سے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ ننا مرنے سے بہت ڈرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے منگلا جھیل میں رانی بیگم اور ننا پر گیت کی مشکل سے فلم بند کیا تھا۔ ایسا اکثر ہوتا تھا، اگر کوئی خطرناک سین ہوتا تو ننا ڈرتے ہوئے اسے کرنے سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ الطاف حسین نے کہا کہ وہ محبت کا شکار ہوا۔ زندگی کے آخری دنوں میں وہ مالی مشکلات کا بھی شکار تھا کیونکہ اس نے اپنا زیادہ تر پیسہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کے پاس بیرون ملک بینکوں میں رکھا ہوا تھا۔ بیوی اور اس کے رشتہ داروں کو جب یہ علم ہوا کہ ننا دولت کسی اداکارہ پر خرچ کر رہا ہے تو انہوں نے اسے پیسے دینے بند کر دیے جس سے وہ معاشی دباؤ کا شکار ہوا۔ الطاف بتاتے ہیں کہ ننا نے ڈپریشن سے فرار کے لیے کثرت سے شراب نوشی کا سہارا لیا جس سے اسے مزید ذہنی اور جسمانی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ الطاف حسین نے بتایا کہ وہ اپنے موٹاپے کے باعث شدید احساس کمتری کا شکار تھا۔ وہ ہیرو بننا چاہتا تھا اور ہیرو ہی دکھائی دینا چاہتا تھا۔ ایسا سادہ دل تھا کہ اس کا موٹاپا اس کی پہچان بنا اور وہی موٹاپا اس کا احساس کمتری تھا۔ ٹی وی اور فلم کے سینئر اداکار جنہوں نے اپنا نام صیغہ راز پہ رکھنے کی درخواست کی، انہوں نے بتایا کہ وہ ننا مرحوم کے ہمسائے تھے اور ان کی موت سے صرف ایک دن قبل وہ انہیں ہدایت کار مسعود بٹ کی فلم کرز کی شوٹنگ پر ان کے گھر سے دریا راوی پر لے کر گئے تھے۔ مذکورہ فلم میں اداکارہ انجمن ہیروئن تھی جبکہ ننا جوگی کا روپ دھارے ہوئے تھے۔ فلم کی ڈیمانڈ کے مطابق چڑیا گھر سے اژدھا اور سانپ منگوائے گئے تھے جسے ننا مرحوم اور میں نے گلے میں ڈالنا تھا اور انجمن پر گانا فلم بند کیا جانا تھا۔ اس لوکیشن پر ہم سب نے دیکھا کہ جو ہی ننا کے گلے میں سانپ ڈالنے کی کوشش کی گئی انہوں نے خوف زدہ ہو کر اس شخص کو جھڑک دیا جس نے اژدھا اٹھایا ہوا تھا۔ سینئر اداکار نے کہا کہ یہ واقعہ مجھے بھولتا نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو چند گھنٹے قبل فلم کی شوٹنگ کے لیے سانپ کو گلے میں ڈالتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ وہ چند گھنٹے بعد اپنے منہ میں 2 نالی بندوق کا فائر کر کے اپنے آپ کو ختم کر لے گا۔ پولیس ریکارڈ اور میڈیا کے مطابق اداکار رفیع خاور ننا نے محبت میں ناکامی پر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی تھی۔ سینئر کرائم رپورٹر تنویر زیدی کہتے ہیں کہ اداکار ننا نے اپنی زندگی کا خاتمہ اپنی ذاتی لائسنسی بندوق سے کیا تھا۔ بندوق کی نالی پر ننا کے فنگر پرنٹس موجود تھے۔ ننا نے 2 نالی بندوق منہ کے قریب رکھ کر پاؤں کے انگوٹھے سے فائر کیا اور اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ ننا کی موت کو پولیس نے خودکشی قرار دے کر فائل ہمیشہ کے لیے بند کر دی تھی، لیکن دلوں پر حکومت کرنے والے فنکار کے بے مثل فن کا کرشمہ ہے کہ آج 35 سال گزر جانے پر بھی پرستاروں نے ان سے محبت کی فائل بند نہیں کی۔